السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو سٹوریز، جس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی اردو کی کہانیاں اور سبق آموز واقعات سنائیں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام مریم تھا۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ساس سسر، نندیں، بھاوجیں سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے۔ خیر، اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہوئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں، بھائی اور باپ ہی اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر طعنے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید اور محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنے گھر ہے صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔
مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھیں، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پھر پریگننٹ ہوئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہو، کسی نے کہا فلاں فلاں آیت لکھ کر ناف پر باندھو۔ الغرض اسلامی اور غیر اسلامی ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جوں ڈلیوری کے وقت قریب آتا گیا، ڈر کے مارے مریم کا دل بیٹھ رہا تھا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے کہ مریم کو دل کا دورہ پڑا، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم نے کتنے ظلم سہے، کیونکہ بیٹی پیدا کرنے میں مریم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت، بھیجی ہوئی رحمت ہوتی ہیں، رحمتوں کا حساب نہیں لیا جاتا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو شیئر لازمی کیا کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔